بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ إلى یوم الدین. علم تفسیر کے مبادیات کو بیان کیا جا رہا تھا، جس کے ضمن میں علم تفسیر، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کو ذکر کیا گیا. علم تفسیر کا حصول علم تفسیر یا علم تفسیر کا حکم کیا ہے؟ علم تفسیر کے حکم کے سلسلے میں صاحب الاتقان امام جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ علم التفسیر فرض من فروض الکفایت. علم التفسیر فرض من فروض الکفایت، کہ علم تفسیر کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. یعنی شرعی اور فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی حیثیت فرض کفایہ کی. اور آپ جانتے ہیں کہ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا اس عمل کو کرنا مالا بد میں، جیسے نماز یہ فرض عین ہے. اور فرض کفایہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت ایک جماعت اگر کر لے تو دوسروں کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. جیسے صلاۃ جنازہ، کہ نماز جنازہ میں تمام کے تمام گاؤں اور شہر کے لوگوں کا حاضر ہونا ضروری نہیں. اگر چند لوگوں نے میت پر نماز جنازہ پڑھ لی تو دوسرے سب لوگوں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا. اسی طریقے سے علوم اسلامیہ جتنے بھی ہیں ان تمام علوم میں سے اکثر و بیشتر کا حکم یہی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. دین کا بنیادی علم سیکھنا یہ فرض عین ہے، کہ آدمی کو یہ پتا ہو کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے. یہ آواز کیوں کرتا رہتا ہے؟ بلاؤ شاہد بھائی کو. فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، روزے میں فرض کیا ہے. تو جو فرائض ہے اس کا، جس کو ضروریات دین کا علم کہا جاتا ہے، تو ضروریات دین کا علم یہ تو ہر ایک پر فرض عین ہے. ہر ایک پر کیا ہے؟ فرض عین ہے. تو ضروریات دین میں سب سے پہلا انسان کے لیے اپنے عقائد کی درستگی اور اپنے عقائد کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. تو فرض عین اس کو کہتے ہیں. جیسے امت کے ہر فرد پر دین کی بنیادی علم یعنی عقیدے کی معرفت. اب عقیدہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اجمالی عقیدہ اور دوسرا تفصیلی عقیدہ. اجمالی عقیدے کا جاننا ہر ایک پر فرض ہے، تفصیلی عقیدے کا جاننا ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے بیٹھے تو بہت زیادہ ہوتی ہے. المواقف اور ایسی جو کتابیں علم کلام میں متکلمین نے لکھی ہے تو کوئی 4 جلد میں، کوئی 6 جلد میں، کوئی 8 جلد میں. ہمارے علماء جب تفصیل سے لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ ایسے نہیں لکھتے تھے، 8-10 جلد سے نیچے تو اترتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے علوم مستنبط ہے کتاب اللہ سے. کس سے مستنبط ہے؟ تو اس سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں. جب کنارہ نہیں ہے تو اس میں تفصیل کا ہونا ضروری ہی ہے. تو لیکن اس میں بھی کہ تفصیلی طور پر علم کلام اور عقیدے کی تفصیل کا جاننا یہ بھی فرض کفایہ ہے، کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کا ہر علاقے اور ہر زمانے میں ایسا ہونا ضروری ہے جو مکمل طور پر علم کلام عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ عقائد کی معرفت رکھے، تاکہ اگر شریعت مطہرہ اور عقائد اسلامیہ پر کسی کی طرف سے کوئی الغار ہو، کوئی اعتراضات کیے جائے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے تو یہ فرض کفایہ والی جماعت اس کا دفاع کر سکے. فرض کفایہ والی جماعت اسے کیا کر سکے؟ دفاع کر سکے. ایسے ہی فرض عین علم میں دوسری چیز کیا آتی ہے؟ احکام عملیہ. کیا آتے ہیں؟ احکام عملیہ، یعنی طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، غسل کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل. اسی طریقے سے اگر حج اس پر فرض ہوتا ہے تو حج کے مسائل، روزے کے مسائل. تو ان چیزوں کا جاننا بھی، اس کی بنیادی معلومات تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے.
اور اس کو تفصیل کے ساتھ جاننا، جیسا آپ کو پڑھایا گیا، صاحب ہدایہ کے واسطے سے ہدایہ میں پڑھایا گیا، تفصیل کے ساتھ، اس کی جزئیات کے ساتھ، اس کے اصولوں کے ساتھ، تو یہ جو تفصیل کے ساتھ ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ امت کا حال یہ ہے کہ امت فرض عین میں بھی کوتاہ ثابت ہو رہی ہے اور فرض کفایہ میں بھی کوتاہ ثابت ہو رہی ہے۔ اسی لیے یہ امت، اس کے پاس تمام کے تمام وسائل اور اسباب ازدہار اور اسباب تطور اور اسباب ترقی امت کے پاس ہے کہ جتنے بھی رزق ہونے چاہیے کسی قوم کی ترقی کے لیے، امت مسلمہ کے پاس اس وقت 15ویں صدی ہجری میں وہ تمام پائے جاتے ہیں۔ مع ذالک، اس کے باوجود بھی وہ ترقی نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سے دور ہے، علماً و عملاً، علماً و عملاً، علمی اعتبار سے بھی دین سے دور ہے اور عملی اعتبار سے بھی دین سے دور ہے۔ کہ امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اس کو بنیادی معلومات بھی نہیں معلوم کہ بھئی دین کا بنیادی علم کیا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا، کتابیں بہت زیادہ ہوگی مگر علم کم ہو جائے گا۔ کتابیں بہت ہوگی اور بہت چھپے گی مگر علم کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا ہوگا کہ ایسا کیسا، کتابیں زیادہ اور علم کم؟ اس کا مطلب ان کتابوں کو پڑھنے والے نہیں ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اسے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ بہرحال تو یہ فرض کفایہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان جن علاقوں میں رہتے ہیں، مسافت شرعی کی مقدار کے برابر 77.5 کلومیٹر کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے علماء کا ہونا ضروری ہے جو اس علاقے کے مسلمانوں پر آنے والے تمام مسائل کا حل انہیں بیان کر سکے۔ 77.5 کلومیٹر کے اندر ایسے علماء کا ہونا، چند ہی صحیح لیکن ایسے علماء کا ہونا یہ ضروری ہے، تاکہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو وہ فوراً ان کی طرف رجوع کرے اور وہ لوگ انہیں کیا کر سکے؟ شرعی رہنمائی کر سکے۔ بہرحال اس سلسلے میں امام ابن کثیر اور امام طبری جو علم تفسیر کے ماہرین مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ بہرحال ہر زمانے میں علماء کی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو اسے حاصل کرے، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس کے استدلال کے طور پر انہوں نے پیش کی ہے کہ قرآن نے کہا افلا يتدبرون القرآن على قلوب اقفالها۔ یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ علم فرض کفایہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، تو اس دسترخوان سے جتنا ہو سکے تم استفادہ کرو، اس دسترخوان سے تم جتنا ہو سکے کیا کرو؟ استفادہ کرو۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ علماء امت کا اس سلسلے میں اجماع ہے کہ ہر زمانے میں ایک مقدار کا ایسا ہونا ضروری ہے جو علم تفسیر کو اس کے ما لہو و ما علیہ کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ معرفت رکھتی ہو، ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہر علاقے اور ہر زمانے میں ایک جماعت کا تمام کے تمام علوم شرعیہ، خاص طور پر علم تفسیر کے ماہرین کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ علم تفسیر کا کیا ہوا؟ حکم ہوا۔ اور اس کے موضوع کے سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ کل بیان کیا گیا کہ کلام اللہ ہی اس کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ اس کی غرض و غایت کے سلسلے میں بھی علم تفسیر کے فوائد کیا ہے، کہ علم تفسیر کو اگر آدمی پڑھتا ہے تو اسے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلا علم تفسیر کا فائدہ ہے التذکر، کہ اس سے آدمی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو کہاں نصیحت حاصل۔ اسی لیے قرآن نے بھی، یہ قرآن کے مقاصد نزول میں سے ہے، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو وہاں پر بھی قرآن کریم میں اسی کو بیان کیا ہے
کہ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس کے معانی کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنا یہ اس کے مقاصد میں سے ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بھی قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں جو قرآن کریم کے تذکیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ 7 کی آیت نمبر 19۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں بھی ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت نمبر 27 میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اسی طرح سے سورہ دخان میں ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اسی طرح سورہ اسراء میں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ تو قرآن کریم اتنے سارے مقامات پر اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مقاصد نزول میں سے جو تذکیر ہے وہ سب سے بڑا فائدہ علم تفسیر میں مہارت حاصل کرنے سے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، زندگی کے مختلف شعبوں میں صحیح معنی میں انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں پر اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے ہدایت البشریہ۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تاکہ انسانوں کو اس طور پر رہنمائی کرے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے، البتہ آخرت مقدم ہو اور دنیا مؤخر ہو۔ اسی لیے قرآن کریم جہاں پر شروع ہوتا ہے فوراً کیا کہتا ہے؟ اپنے مقصد نزول کو بیان کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب وہ متقین کیوں ہے کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر قرآن کریم نے کہا ھدی للعالمین، ھدی للعالمین کہا، تو کہیں پر عام استعمال کیا، کہیں پر خاص استعمال کیا۔ لیکن یہ بات کہ قرآن کریم کے نزول کا بنیادی اور اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت، کہ انسان کو اللہ نے عقل دی، صلاحیت دی، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت انسان میں ایک کمی پائی جاتی ہے، اور وہ کمی کیا ہے کہ وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر حق کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا، حق کی کما حقہ معرفت حاصل کر سکتا نہیں۔ اسی وجہ سے وحی کو نازل کیا گیا۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ جو امام غزالی سے پہلے امام غزالی کے ذہن کے آدمی تھے، ان کی کتاب ہے ادب الدنیا والدین۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا۔ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں مختصر بنایا، یعنی انسان کو ہاتھی ایسا ڈیل ڈول کیوں نہیں دیا، شیر جیسی اس کو طاقت کیوں نہیں دی؟ تو جو دوسرے جانوروں میں تو اشرف الخلائق ہونے کا تقاضا یہ تھا، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہو جاتی؟ جمع ہو جاتی۔ اللہ نے نہیں جمع کیا۔ امام ماوردی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ امام ماوردی نے کہا کہ اصل میں اللہ رب العزت نے انسان کو عقل تو دی مگر ڈیل ڈول کم دیا، طاقت کم دی، اس کے لیے کائنات کو مسخر تو کیا مگر یہ ساری چیزیں کم دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل وافر کے ساتھ اگر انسان کے اندر طاقت بھی ہوتی، قوت بھی ہوتی، یہ ساری چیزیں ہوتی تو یہ زمین فرعونوں سے بھر جاتی۔ یہ زمین کس سے بھر جاتی؟ کیوں؟
ایک فرعون کو تھوڑا بہت سونا کیا مل گیا، اس کو تھوڑی بہت طاقت کیا مل گئی، کیا بولتا ہے انا ربکم الاعلی. کہا اگر انسانوں کو اللہ مال بھی دے دیتا، انسان کو ڈیلوڈ بھی دے دیتا، طاقت بھی دے دیتا، تو ہر ایک بولتا انا ربکم الاعلی. تو اس لیے اللہ نے کہا اس کو مختصر پر اثر بناؤ. اس کو کیسا بناؤ؟ مختصر پر اثر، چھوٹا سا ہو. لیکن جب یہ کنٹرول کرنے پر آتا ہے تو شیر کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ کنٹرول کر لیتا ہے. ارے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں نا آپ، شیر کو کنٹرول کر، بہت سارے لوگوں آپ دیکھیں گے سانپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ تسخیر، وہ محنت کرتا ضرور ہے، مگر یہ اس لیے ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ان چیزوں کو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کی وجہ سے ہوا. وہ ہاتھی کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے. جو لوگ جادو وغیرہ دکھاتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں، وہ سرکس وغیرہ دکھاتے ہیں، وہاں ہاتھی سے بھی کرتب کرواتے ہیں، شیر سے بھی کرتب کرواتے ہیں، اور مختلف بھالو سے بھی کیا کرتے ہیں؟ کرتب کرواتے ہیں. تو وہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی، مگر اللہ نے دوسری ساری چیزیں کم دی تاکہ وہ کنٹرول میں رہے. وہ تاکہ کس میں رہے؟ کنٹرول میں رہے. ورنہ حضرت والا کنٹرول سے باہر ہو جاتے. حضرت والا کیا ہو جاتے؟ کنٹرول سے باہر ہو جاتے. وہی منچو ڈنگرے نیس. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ نہیں بھائی، اس کو لمٹ میں رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ان لمٹ اس کو ہضم ہوگا نہیں. تو بہرحال اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ الہدایت، کہ انسان کو ہدایت. جیسا کہ میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس کو بیان کیا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، سورہ آل عمران میں ہے. اسی طرح سے قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمائے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، سورہ آل عمران کے 138 نمبر آیت میں. اسی طرح سے سورہ اعراف میں ہے ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اسی طرح سے سورہ نحل میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. تو فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پر قرآن کریم یہاں پر کس کو بیان کر رہا ہے؟ ہدایت. تیسرا فائدہ، قرآن کریم کے مشکل مقامات کی تفہیم اس کی وجہ سے آسان ہوتی ہے. مشکل مقامات کی، یعنی عام مقامات کو تو سمجھ ہی جاتا ہے، مگر جہاں پر قرآن کریم نے بہت ہی زیادہ فصاحت اور بلاغت سے پر تعبیرات کو استعمال کیا ہے، اس کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ علم تفسیر کا سہارا. تو قرآن کریم کے مشکل مقامات کی تفہیم اور اس کا سمجھنا انسان کے لیے تفسیر کی برکت سے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کا چوتھا اور آخری فائدہ، علم تفسیر کی برکت سے کلام اللہ کے بہترین محاسن سے پردہ اٹھتا ہے علم تفسیر پڑھنے والے کے سامنے. کہ جب وہ تفسیر کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا اللہ رب العزت نے یہ تعبیر استعمال کی، اگر اللہ چاہتا تو اور بھی کوئی تعبیر استعمال کر سکتا تھا. جیسے اس دن میں نے آپ کو کہا کہ ارضون و اراضی یہ بہت ثقیل مانا جاتا ہے، تو قرآن کریم نے اس جمع کو استعمال نہیں کیا. قرآن نے کیا کیا؟ مثلہن کہہ کر اسی کی طرف کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا. تو ایسے بہت سارے محاسن قرآن کریم کے سامنے آتے. اسی طریقے سے میں نے جیسا کہا تھا آپ کو کہ عبداللہ ابن المقفع قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت تشریف لے گئے اور ایک کمرے میں گوشہ نشین ہو کر سوچنے لگے کہ کچھ ایسا اپنے بھی ایک چھوٹی موٹی صورت کیا کر دے وے، بنا دے وے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہا اتنے بڑے منظر کو اتنے مختصر میں بیان کیا کہ دنیا کا کوئی انسان اتنے اختصار کے ساتھ اور اتنی جامعیت اور اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس منظر کو بیان کر سکتا نہیں. اس لیے کہتے ہیں ابلغ آیت القرآن یا ارض ابلعی ماءکی، کہ قرآن کریم کی سب سے بلیغ اگر کوئی آیت، ویسے تو اس کی ہر آیت ابلغ ہے، مگر پھر بھی یہ بہت بلیغ اگر کوئی ڈھونڈتا ہے تو کہا وہی آیت کریم. تو یہ محاسن انسان پر کب کھلتے ہیں؟ جب انسان علم تفسیر سے کیا ہوتا ہے؟ وابستہ ہوتا ہے. تو یہ ہے علم تفسیر کے فوائد.
علم تفسیر کی ضرورت کیوں؟ علم تفسیر کی ضرورت کیوں؟ کیا مطلب کہ کیوں علم تفسیر کو ہم پڑھیں؟ کیا علم تفسیر نہیں پڑھیں گے تو کام نہیں چلے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے علم تفسیر کی ضرورت کے اوپر آئندہ کل روشنی ڈالی جائے گی۔ اس میں جیسا میں نے ابھی اوپر بتلایا آپ کو کہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ اس میں مستقل ہم ایک موضوع یہ بھی اٹھائیں گے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں قرآن کریم کے اوپر خامہ فراسائی کرنے والے بہت ہیں، یعنی ہر ایرا گیرا اتھا کھتا نٹھا یہ کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم کے اوپر اپنی پنجہ آزمائی کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن تفسیر قرآن میں ضلالت اور گمراہی کے اسباب کیا؟ کن اسباب کی وجہ سے بندہ قرآن کریم کی تفسیر میں کیا ہو جاتا ہے، گمراہی کا شکار ہوتا ہے؟ کبھی اچھے مخلص ہو کے بھی شکار ہوتے ہیں اور کبھی نیم ملا خطرے ایمان ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، شکار ہوتے ہیں۔ لہذا چونکہ ہمارے زمانے میں اس کا رواج بہت ہے، لہذا اس موضوع کو بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کریں گے، بیان کریں گے۔